السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو روحانی وظائف چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے اس چینل روحانی وظائف میں کالا جادو، سفلی جادو، بنگالی دھایا، علم مدرا، علم قیافہ شناسی، عبرانی زبان کے طلسم، نوری علم جفر سیکھے سکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی عملیات، وظائف، تعویذات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، عمل بتانے سے پہلے کچھ اہم احادیث، اقوال زرین، دلچسپ معلومات نوٹ کریں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ کوے اور خرگوش کی دوستی کہانی۔ جنگل میں ایک درخت پر کوے کا گھونسلہ تھا۔ کوے بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اس کی درخت کے نیچے ایک درخت کے تنے میں خرگوش بھی رہتا تھا۔ جب بھی بارش اور سردی ہوتی، خرگوش اس درخت پر چھپ جاتا اور شکاری جانوروں سے بھی محفوظ رہتا۔ کوے اور خرگوش آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن خرگوش جنگل میں کھانے تلاش میں نکلا تو ایک سانپ اس درخت کے تنے آ کر رہنے لگا۔ خرگوش جب واپس اپنے گھر لوٹا، اس نے دیکھا کہ درخت کے تنے میں سانپ ہے تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیسے اس سانپ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ سانپ کو بہت بھوک لگی تھی۔ سانپ نے دیکھا درخت پر کووں کا گھونسلہ ہے۔ اس درخت پر چڑھا اور گھونسلے سے کووں کے انڈے کھا گیا اور درخت سے نیچے آ کر درخت کے تنے میں چھپ گیا۔ کوے جب اپنے گھونسلے میں واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھونسلے میں انڈے کس نے چرائے۔ خرگوش نے کووں کو بتایا کہ ان کے گھونسلے میں سانپ نے انڈے کھائے اور کووں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سانپ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن خرگوش کھانے کی تلاش میں ایک سیب کے درخت کے پاس پہنچا جہاں بہت سے سیب لگے ہوئے تھے، لیکن خرگوش درخت سے سیب نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس نے کووں سے کہا کہ کوے اڑ کر اس درخت کے اوپر سے سیب توڑ کر نیچے پھینکیں تو خرگوش سیب اٹھا کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو جنگل میں ایک لومڑی کھانے کی تلاش میں یہاں وہاں گھومتی پھر رہی تھی۔ اس کی نظر اس خرگوش پر پڑی تو لومڑی خرگوش کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ خرگوش بھاگ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ لومڑی خرگوش کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچی جہاں خرگوش رہتا تھا۔ کووں نے سانپ نے بدلہ لینے کی ترکیب سوچی اور لومڑی سے کہا، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کووں کی بات سن کر لومڑی بہت خوش۔ لومڑی نے کووں سے کہا کہ ایک خرگوش میرے سیب درخت سے سیب چوری کر کے لایا ہے۔ کووں نے کہا، کیوں نہیں، خرگوش کی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لومڑی نے بہت خوشی ہوئی۔ کووں نے لومڑی سے چالاکی کی اور لومڑی سے کہا، خرگوش اس درخت کے تنے میں چھپا بیٹھا ہے، اس کے پاس سیب بھی ہیں۔ لومڑی نے کہا، درخت کے تنے میں منہ ڈالا تو دیکھا اندر سانپ نے لومڑی پر حملہ کر دیا اور لومڑی کو ڈس لیا۔ لومڑی نے غصے سے سانپ کو اپنے تیز دانتوں اور پنجوں سے چیر پھاڑ دیا۔ سانپ مر گیا۔ لومڑی کو بہت بھوک لگی تھی تو اس نے سانپ کو کھا لیا۔ زہریلا سانپ کھانے کی وجہ لومڑی بھی مر گئی۔ اس طرح کووں کو سانپ سے اور خرگوش کو لومڑی سے چھٹکارا مل گیا۔ کوے اور خرگوش ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ بہرحال ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ منتر برائے ایک رات میں محبت کرانے کا۔ جیسا کہ اس چینل پہ ہمیشہ آزمودہ عمل جو میرے تجربے میں ہیں وہ بتاتا رہتا ہوں، آج بھی اور اس کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں جو ایک رات میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور محبوب کو منٹوں میں حاضر کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، منتر یہ ہے، منتر نوٹ کریں۔ موہنی ماتا بہا بھوت پتا بہا بھوت بیر بتال اڑری کالی ناگنی فلاں کو جا لاگ، فلاں کو لگ جائے ہماری محبت کی
आग, न खड़े सुख, न बैठे सुख, न सोए सुख, जब तक न देखे हमारा मुख। काया तड़प तड़प के मर जाए, सिंदूर चढ़ाऊं मंगलवार, कभी न छूटे हमारा ख्याल। आवे आवे जो न आवे, लात बीर बताल की खावे खावे। आवे तो छूटे वरना कलेजा फूटे। फुरो मंतर चलो बाचा, दिखाओ शोभद रे, अपने गुरु के इल्म का तमाशा। दुहाई दुहाई इस्माइल जोगी की। बस नाज़रीन, ये इतना शामिल है। पहले तो इस मंत्र की ज़कात निकालें जो 7 मंगल की रातों को 313 दफ़ा पढ़ें। दौरानी पढ़ाई हर दफ़ा नियाज चिराग हो जिसमें चंबेली का तेल हो, और ये मंत्र कागज़ पे लिखकर रोई में लपेट के जलाएं, और साथ में गूगल और संदल की बखूरात रोशन करें। और हर वक्त और हर जगह की एक होनी चाहिए जहां अमल करें वहाँ कोई दूसरा न हो। लेकिन इस अमल में डर बहुत आएगा, पर आपको होगा कुछ नहीं, और हसार कर लिया करें। 7 मंगल मुकम्मल होने पे आप इस मंत्र के आमल हो जाएंगे। अगर किसी को मोहब्बत में दीवाना करना होगा तो किसी चौरास्ता पे बैठकर एक नया चिराग जला लें और उसमें चंबेली का तेल डालें। रोज़ यही मंत्र लिख कर रोई बनाएं और चिराग जलाएं। जहाँ फलां आया है वहाँ अपने नाम और मतलूब के नाम रखें, और संदल व गूगल की ध्वनि ज़रूर करें और हसार बांध कर बैठ जाएं, और यही मंत्र तकरीबन 4 घंटे तक पढ़ें और मतलूब का कामल तस्वुर हो। ऐसा तस्वुर के वो आपके सामने खड़ा है। 4 घंटे पढ़ने के बाद सारी चीज़ें गड्ढा खोद कर दफन कर दे और चली आएँ। अगर कोई पीछे आवाज़ दे तो पीछे न देखें, और सुबह को मतलूब आपके पास ज़रूर ब ज़रूर हाजिर होगा। ये आपसे बात करेगा चाहे कहीं भी हो। ये मंत्र वो सारे मंत्रों का बादशाह है। अक्सर किताबों में सही नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सही तरीके से ये मंत्र मैंने लिखा है। अब जिसका दिल माने वो करे, लेकिन इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि काम एक रात में ज़रूर होगा, क्योंकि मेरा आज़मूदा है। जिन भाइयों को कमेंट में बताया जाता है वो लाइक ज़रूर कमेंट को करें, ताकि मुझे पता चले कि किस भाई को पता चला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीगर रूहानी वज़ाइफ सीखने के लिए हमारे इस चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।